अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले मैं ये ज़रूर तबसरा करना चाहूँगा कि बहुत से जो मेरे देखने वाले हैं मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं, और यकीनी तौर पर मेरी कोशिश होती है वो तमाम जो आपके कमेंट्स हैं उनको मैं ज़रूर देखता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मैं तमाम लोगों को जवाब दे सकूँ। तो मैं कलेक्टिवली तमाम लोग जो तारीफ़ करते हैं, जो ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिनको मेरे वीडियोस पसंद नहीं भी आती या मेरे ख़्यालात से वो एग्री नहीं करते, मैं उनका तमाम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप देखते हैं वीडियोस और उस पर कमेंट्स करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था। और दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आम तौर पर आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं की, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये ज़रूर कहा कि आप कहा करें ताकि लोग आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज मैं जो रिवायती तौर पर मैं नहीं कहता, तो उस रिवायत को तोड़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो अहम अपडेट्स हैं, ख़ास करके फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हो रहा है, उसके हवाले से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की खबर की तरफ आते हैं। जैसे 2 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें तस्करा किया था कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनकी जो गैर रस्मी मुलाकात हुई सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से ईरान में। और उस मुलाकात में उन्होंने चंद अहम दावे किए, जिसमें एक दावा उनका ये था कि जब पाकिस्तान और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, तो ऑलमोस्ट तमाम जो मामलात थे दोनों मुल्कों या फ़रीक़ैन के दरमियान वो तय पा गए थे। सिर्फ एक इशू के ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई थी, और वो था कि जो साबका कबायली इलाके हैं उसके मर्जर का क्या करना है। अदर देन दैट तमाम मामलात पर ऑलमोस्ट दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो मुआहदा है वो तय पा गया था, लेकिन पाकिस्तान वो मुज़ाकरात छोड़ कर के भाग गया। फिर उसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के जो भी इल्ज़ामात हैं उससे कतई नज़र जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये दावा किया कि ये अफ़गान तालिबान की बिल्कुल भी ये हिकमत अमली नहीं है कि वो टीटीपी को सपोर्ट करे और पाकिस्तान में किसी भी तरह की डिस्टेबलाइजेशन करवाए या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को सपोर्ट करे। उस वीडियो के बाद आज मुझे हुकूमत पाकिस्तान के एक अहम ज़िम्मेदार की तरफ से टेलीफ़ोन आया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने कहा कि वो किस हवाले से अफ़गान तालिबान के तर्जुमान बने फिर रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्या जो अफ़गान तालिबान है या अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या उनकी बात ज़्यादा क्रेडिबल है? तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, हालाँकि मैंने अपनी ख़बर के अंदर भी पूरा एक पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट दिया। जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की, मैंने वो सिर्फ़ लोगों तक पहुँचाई कि अफ़गान तालिबान का इस हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो भी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बात कर रहे थे वो हक़ाइक़ को रिफ्लेक्ट कर रहा था। बट नेवरदलेस उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ये दावा कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए वो पाकिस्तान की वजह से हुए और तमाम जो मामलात वो तय पा गए थे। तो जिस शख्सियत से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये सरासर एक प्रोपेगेंडा है और मन घड़त बात है। और अगेन जो मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में ज़िक्र कर चुका हूँ कि असल में जो टीटीपी है या अफ़गान तालिबान है, मुज़ाकरात की आड़ में वो चाहते क्या हैं। तो उसकी तस्दीक की पाकिस्तान की जो आला शख्सियत हैं उन्होंने, कि असल में मुज़ाकरात की नाकामी की वजह क्या थी, और वो सबसे बड़ी वजह ये थी, उन्होंने ये कहा कि क्या पाकिस्तान टीटीपी के साथ पीस डील की खातिर जो अपनी सरजमीन है वो उनको सरेंडर कर दे। मतलब ये कि उस खबर की जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ वो तस्दीक हो रही है कि जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो 2-3 बड़े मुतालबात सामने आए। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, उसमें एक जो बड़ा मुतालबा था
کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کا جو مرجر تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا، ہم نے آئینی ترمیم کی اور اس کے تحت جو یہ قبائلی علاقے تھے ان کو مین سٹریم کر دیا، یعنی کہ یہ باقاعدہ طور پر اب پاکستان کا حصہ ہیں اور خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کا یہ مطالبہ تھا کہ جو قبائلی علاقوں کی پرانی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، یعنی کہ ان کو قبائلی علاقے ہی رکھا جائے، وہاں پر جو برطانیہ کے دور سے ایک جو قانون چل رہا تھا اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اب اس کے پیچھے جو منطق تھی، بلکہ جو اگلا جو ان کا مطالبہ تھا، جو افغان طالبان بھی اس کی حمایت کر رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ اسلحے سمیت وہ واپس آئیں گے ان سابقہ قبائلی علاقوں کے اندر، اور قبائلی علاقوں کا کچھ جو حصہ ہے وہاں پر یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں اس کو وہ کنٹرول کریں گے۔ اب جو پاکستان کے جو سینئر اہلکار ہیں جن کو اعتراض تھا یا جو وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ پوری بات نہیں بتا رہے اور وہ بنیادی طور پر ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں، تو پاکستان کے اس اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ جو افغان طالبان بھی ہیں اور ٹی ٹی پی مذاکرات کی آڑ میں اصل میں جو قبائلی علاقہ ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور اگر کل فرض کریں انہوں نے کہا کہ ہم یہ شرط مان لیتے، سب سے پہلے تو کوئی بھی پاکستان میں حکومت یا کوئی بھی شخصیت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کو یا کسی ایک دہشت گرد گروہ کو سرنڈر کر دیں، کیونکہ جو ساورن کنٹریز ہیں وہ تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ایک ایسا ارینجمنٹ کر بھی لیا جاتا، اسلحے سمیت ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو واپس آنے بھی دیا جاتا اور وہاں پر ان کو کچھ مخصوص علاقہ ان کو دے دیا جاتا، تو جو کنسرن تھا انہوں نے کہا تھا کہ کل عین ممکن تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ یہ کہتے کہ ہم نے یہ علاقہ اب یہ افغانستان کا حصہ ہے، اس کو ہم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو ہم کیا کر لیتے یا اس سے کیسے چیزیں ہوتی، کیوں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کا نیریٹو دیکھیں وہ تو ایون جو افغان طالبان ہیں یا اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں وہ ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر مانتے نہیں ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو سنیں ہیں تو وہ تو کہتے ہیں جی کہ جو افغانستان کی جو سرحد ہے پاکستان کے ساتھ وہ تو اٹک تک ہے، اٹک تک یہ سارا ہمارا علاقہ ہے۔ تو جو مذاکرات کی ناکامی ہے، جو پاکستان کے آفیشل نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا افغانستان کے وزیر خارجہ کے ان دعووں کو کہ جی پروگریس ہو گئی تھی اور دونوں فریقین معاہدے کے قریب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پر جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لیے اس طرح کی کنسیشن چاہ رہے تھے جو پاکستان کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ایک طرف مذاکرات اگر چل بھی رہے تھے جو پاکستان نے ایز اے گڈ ول جیسچر کے طور پہ اور افغان طالبان کے کہنے کے اوپر ہی شروع کیے تھے، تو دوسری طرف ٹی ٹی پی کے دہشت گرد اس فیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ منظم ہو رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مذاکرات کی آڑ میں اپنے آپ کو ری گروپ کیا اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں پھر بھرپور طریقے سے اضافہ ہوا۔ تو پاکستان کے ان آفیشل نے ریجیکٹ کیا تمام جو افغانستان کے وزیر خارجہ یہ دعویٰ کر رہے تھے، اور انہوں نے ٹوٹلی الزام عائد کیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو ذمہ داری ہے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات کی وہ افغان طالبان کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت کو بارہا پاکستان نے یہ یاد دہانی کرائی کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، اور پاکستان نے ایک نہیں کئی مرتبہ باقاعدہ طور پر افغانستان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر ثبوت فراہم کیے کہ کیسے ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے اور کیسے جو دہشت گردی کے پاکستان میں بڑے واقعات ہوئے ہیں اس میں ٹی ٹی پی ملوث پائی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں، اور اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اف جو مذاکرات کی ناکامی تھی یا دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستانی اہلکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر افغان طالبان سنسیئر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب نہ ہوں تو انہیں ویریفائیبل ایکشن لینا پڑیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف، اور ان ایکشنز کو کیسے ویریفائی کیا جائے گا کہ جب پاکستان میں دہشت گردی کے یہ جو بڑھتے واقعات ہیں ان میں کمی ہوگی اور ایونچولی یہ جو واقعات ہیں یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور امپورٹنٹلی
ماضی میں پاکستان کے اہلکار کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ طور پر ہم نے ایسے ثبوت بھی فراہم کیے افغان طالبان کی حکومت کو، جس میں جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے ان کے جو ویئر اباؤٹس ہیں ان کے بارے میں کلیئرلی ان کو بتایا، اور ان سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ یا ان کو ٹیکل نہیں کر سکتے تو ان کو پاکستان کے حوالے کر دیں، لیکن جو افغان طالبان ہیں وہ یہ بات ماننے سے بھی انکاری ہیں۔ اور دوسرا اس بات کی ضرور جو پاکستان کے افیشل ہیں انہوں نے تصدیق کی، جو افغانستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے اوپر کوئی اس طرح سے رابطہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ پاکستان نے واضح طور پر یہ ایک پیغام دیا ہے کہ جو نارمل ریلیشن شپ ہیں بٹوین دا ٹو کنٹریز وہ اسی صورت میں پاسبل ہوں گے جب یہ کراس بارڈر دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کمی ہوگی، اور جب جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کرے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ پاکستان سے توقع نہ رکھیں کہ ان کے ساتھ ایک وہ نارمل جو ریلیشن شپ ہے وہ رکھیں گے۔ آخر میں کوئکلی یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ملک کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی سیاسی ہلچل ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے باوجود شاہ محمود قریشی جو سینئر لیڈر ہیں تحریک انصاف کے اور وزیر خارجہ رہ چکے ہیں تحریک انصاف کے دور میں بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، اور جس طریقے سے انہیں پولیس نے دوبارہ ایم پی او کے تحت گرفتار کیا، جس طرح سے ان کو ڈریگ کیا، آئی تھنک اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آفٹر آل وہ ایک سیاستدان ہیں، 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ تحریک انصاف اور خود شاہ محمود قریشی ماضی میں جو ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جو کچھ ہوتا رہا اس پر وہ جشن مناتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 wrongs cannot make 1 right، یعنی کہ اگر وہ غلط تھا تو آج بھی غلط ہے، اور پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ، جیسے بہت سے ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کا سامنا ہے، ہم ان چیلنجز سے اسی بہتر انداز میں نمٹ سکتے ہیں جب یہ ملک جو ہے ہم اندرونی طور پر جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں گے، اور یہ ملک جو ہے کسی آئین اور قانون کے تحت چلے گا۔ لیکن اگر اس طرح سے ہم صرف سیاسی مخالفین کو زور زبردستی سے دبانے کی کوشش کریں گے اور سیاستدانوں کو ہیوملیٹ کریں گے تو اس سے الٹیمیٹلی پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت اور جو ایک نظام ابھی رہ گیا ہے اسی کو نقصان ہوگا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔